کائنات کی ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہی ہماری زندگی، موت، معاش اور معاد، تقدیر و تدبیر، عقل و فہم، عزت و ذلت، دکھ سکھ اور سب پر مختار کل ہے۔ وہی خالق، وہی مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی کے حضور سب کو پیش ہونا ہے۔ اللہ پاک کے سوا کسی کو اللہ تعالیٰ کے مثل، برابر یا اس کے مقابل سمجھنا، مثلاً نباتات اور جمادات کو معبود بنا لینا شرک ہے۔ جیسا کہ ہندوؤں نے تلسی کے پودے، برگد کو اور پیپل کے درخت کو اور مٹی و پتھر کی بے جان مورتیوں کو معبود بنا لیا، یا کسی جانور کو اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھنا، جیسے ہندوؤں نے گائے اور سانپ وغیرہ کی پوجا کی، کسی نے آگ کے آگے سجدے کیے، یا کسی بیرونی طاقت کی پرستش کرنا جیسے چاند و سورج، ستارے وغیرہ، یا کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھنا اور یہ خیال کرنا کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے مانند انسانی زندگیوں پر کوئی اختیار ہے اور یہ بھی ہماری حاجات پورے کر سکتے ہیں، کھلا شرک ہے جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے، حالانکہ اسی نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ اس حدیث میں بتا دیا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ شرک ہے، جس سے ہر انسان کو بچنا چاہیے۔ شرک کی مذمت قرآن مجید میں اکثر مقامات پر آئی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت کی، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اگرچہ تو مارا جائے یا جلایا جائے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ضروری 10 وصیتیں ارشاد فرمائی ہیں، جن میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، خواہ توحید پرستی کی وجہ سے کتنی ہی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جائیں، یہاں تک کہ کوئی مار ہی کیوں نہ ڈالے یا زندہ کیوں نہ جلا دے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے قبل بھی جس قدر اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر آئے، سب نے اپنی قوموں کو شرک اور بت پرستی سے روکا، انہیں جہالت سے نکالا اور علم کا نور دیا، کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی دکھائی، معبود باطل کی پرستش کی بجائے ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تلقین کی، انکار و سرکشی کی راہ سے ہٹا کر اطاعت اور فرمانبرداری کی ہدایت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے سب یہی تعلیم دیتے رہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانو، صرف اسی کو قادر، مطلق، حاضر و ناظر، زندہ و قائم سمجھو۔ لیکن اکثر لوگ اپنے باپ دادا کی راہ چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے، وہ برابر شرک اور بت پرستی کی باطل عقیدوں پر مبتلا رہے۔ بالآخر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا، جو کتاب ہدایت ہے۔ آپ نے لوگوں کو گمراہی سے روکا، سیدھا راستہ دکھایا اور سب سے بڑی غلطی یعنی بت پرستی سے باز کیا۔ ایک رب کو ماننے پر زور دیا اور بتایا کہ تمام گناہ کچھ نہ کچھ سزا بھگتنے پر معاف ہو جائیں گے، لیکن شرک کسی قیمت پر معاف نہیں کیا جائے گا۔
توحید پرستی پر اس قدر زور اس لیے دیا گیا کہ انسانی زندگی کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے۔ اعلیٰ اخلاق، صالح اعمال، نیک اقوال اور منصفانہ معاملات صرف اسی عقیدے پر مبنی ہے۔ نیکی کی جزا و بدی کی سزا کا خیال اور مشکلات میں سہارے کی امید صرف اسی عقیدے پر قائم ہے۔ احسان کی طرف رغبت اور ظلم سے نفرت، آخرت کا خوف اور رحمت کی امید اسی عقیدے سے وابستہ ہے۔ آخرت میں سرخروئی اور کامیابی اسی پر منحصر ہے۔ اگر یہ عقیدہ موجود نہ ہو تو دنیا فتنہ و فساد، ہنگامہ اور خون ریزی، خود غرضی، مطلب پرستی، لوٹ مار اور لڑائی جھگڑے کا گھر بن جائے گا۔ ان حالات کے پیش نظر توحید کا عقیدہ قائم رکھنا ضروری ہے، خواہ دین و ایمان کی دشمن توحید کے ماننے والوں کو سخت سے سخت سزائیں کیوں نہ دی، مار ڈالنے کی دھمکی دی، آگ میں ڈال دی، سلگتے ہوئے کوئلوں پر لٹکا دی۔ توحید کو چھوڑنا ہرگز جائز نہیں، کیونکہ زندگی اسی سے قائم ہے۔ لیکن اگر انسان کا ایمان نہیں اور ایمان کی بنیاد توحید پر نہیں تو زندگی کسی کام کی نہیں اور یہ آخرت میں جہنم کا ایندھن بنے گا۔ بلا شبہ شرک تمام بدیوں کی جڑ، تمام گناہوں کا منبع اور تمام گمراہیوں کا آغاز ہے۔ اس سے انسان کے اعتقادات ناقص ہو جاتی ہے، افعال اور اعمال ادھورے رہ جاتے ہیں، اخلاق و اطوار گندے ہو جاتے ہیں اور سرطرفہ زندگی کے غلاظت اور آلودگی میں غرق ہو جاتی ہے۔ انسان جب شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ ایک کشتی میں سوار ہونے کی بجائے کئی کشتیوں پر سوار ہوا، اور ظاہر ہے کہ یہ حالت ہمیشہ ناپائیدار اور برباد کرنے والی ہے۔ اس سے پریشانیوں میں اضافہ، زندگی اجیرن اور چین و اطمینان دور بھاگتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعتقادات اور اعمال کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہمارے اقوال و افعال میں کہیں شرک کا عنصر تو موجود نہیں، تاکہ اس سب سے بڑے گناہ سے خود کو بچایا جا سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے لوگ گمراہ ہیں اللہ تعالی و تبارک ان کو نیکی کی ہدایت عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔